إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، اور تمام شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہماری ان تمام مختصر عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گریہ وزاری کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرما، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، اور جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر صفدر ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. ایام زیارت ابا عبداللہ الحسین ہیں، تو لہٰذا چند اور معارف جو اس بندے حقیر کی نظر میں اہم ہے
اور جن کا پہنچانا کہیں نہ کہیں لازم و ضروری ہے، کیونکہ ایام حسینی میں نہ جانے کتنے ہمارے زائر کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ چھٹے امام کے پاس مولا کے ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، مولا زیارت حسین کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت فرمائیں۔ ظاہر سی بات ہے، مولا کے جو چاہنے والے مولا کے دور میں تھے وہ کوئی بھی کام اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ مولا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد زیارت کربلا کی اجازت مانگی۔ مولا نے کہا بسم اللہ، میرے جد کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، جاؤ، میرے لیے دعا بھی کرنا۔ جیسے ہی یہ صاحب باہر نکلے پھر مولا کی خدمت میں پہنچے کہ مولا کیا آپ بتاؤ گے نہیں کن چیزوں کا خیال رکھوں، کن چیزوں پر عمل کروں، کیونکہ یہ سفر بہت نورانی ہے، سفر زیارت ہے، آپ نصیحت فرمائیں۔ مولا نے صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَسِرْ خَاشِعًا قَلْبُكَ، حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اپنے اندر خضوع و خشوع پیدا کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، خشوع کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں میں اشکوں کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں داخل ہو۔ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچا نہیں جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، اس زمانے کے حساب سے مولا نے فرمایا، اگر ہم اس زمانے کے حساب سے اس کی تشریح کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا جیسے ہی ہم نجف اشرف ایئرپورٹ پہ پہنچے یا انشاءاللہ فیوچر میں کربلا معلیٰ ایئرپورٹ پہ پہنچے، فلائٹ سے نیچے اتریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں کہ ہم اس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ مولا کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، وَسِرْ خَاشِعًا قَلْبُكَ، تمہارا دل محزون ہو، تمہارے دل میں ابا عبداللہ الحسین کے لیے درد ہو، تم تڑپ رہے ہو امام حسین کی خدمت میں، اس حال میں تم کربلا معلیٰ پہنچو، یا راستے میں بھی یہ کیفیت اپنے اوپر رکھو۔ میں تو کہتا ہوں جناب والا، جب ہم گھروں سے امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو یہ حالت ہمارے اندر ہونی چاہیے، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وَسِرْ خَاشِعًا قَلْبُكَ، تمہارا دل خضوع اور خشوع سے بھرا ہو۔ پھر مولا کہ جب تم کربلا معلیٰ پہنچو نا، وَاكْثِرْ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، جیسے ہی تم کربلا معلیٰ پہنچو یا راستے میں ہو تو زیادہ وقت کس چیز میں گزارو؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم اپنا یہ وقت موبائل یا دوسری چیزوں میں گزارتے رہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جب تم اس راستے میں ہو زیارت کربلا کے تو زیادہ تر اپنا وقت گزارو تکبیر میں، تحلیل میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں۔ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جاؤ، وَلْعَنْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، اس پہ لعنتیں بھیجتے ہوئے جاؤ کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا ہو۔ صرف اس پہ لعنت کافی نہیں ہے، وَلْعَنْ مَنْ أَسَّسَ أَسَاسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبَنَى عَلَيْهِ بُنْيَانًا، جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو خضوع و خشوع پیدا کرو، تکبیر و تحلیل و تحمید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اس پر لعنت کرتے ہوئے جاؤ کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا، قتل کیا۔ صرف لعنت وہاں نہیں رکنی چاہیے بلکہ اس پر لعنت کرو کہ جس نے ابا عبداللہ الحسین پر ظلم کی بنیاد رکھی، جس نے بنیاد رکھی، جس نے اساس رکھا ظلم کا۔ یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے معاملے میں جو چھٹے امام نے نصیحت فرمائی، ان دونوں موضوعات کو الگ کاؤنٹ کیا ہے۔ ایک تو قاتلین پہ لعنت بھیجو، قاتلین پہ لعنت بھیجو، لیکن قاتلین سے زیادہ ان لوگوں پر لعنت بھیجی جائے، وہ لوگ لعنت کے زیادہ مستحق ہیں
جنہوں نے اس قتل کی بنیاد رکھی، جن کی وجہ سے یزید خلیفہ بنا، اور یزید نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا، یا یزید نے امام حسین کے قتل کے لیے لشکر کو بھیجا، ان پہ لعنت کرو۔ خلاصہ سفر زیارت میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے اندر خضوع و خشوع پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں۔ خلوص کسے کہتے ہیں جناب والا؟ میں خلوص کی ایک لفظ میں تعریف کروں گا، میرے پاس اس سے زیادہ خلوص کی تعریفیں نہیں ہیں، صرف ایک لفظ میں خلوص کی تعریف۔ خلوص کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف کی کسی سے توقع نہ رکھے، اسے کہا جاتا ہے خلوص۔ مثال کے طور پہ میں مجلس اس انداز میں پڑھوں اور اتنے اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھوں، اور میرے ذہن میں یہ ہو کہ مجلس کے فوراً بعد کوئی صاحب آ کے مصافحہ کرتے ہوئے مجھ سے کہیں کہ جناب والا کیا خوبصورت آپ نے خطاب فرمایا، کیا خوبصورت مجلس پڑھی، کہنا الگ بات ہے، لیکن اگر میں یہ تصور کر لوں تو خلوص تمام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم اپنی نیکیوں کو اشارے اشارے میں سمجھاتے ہیں۔ اگر ہمیں بتانا ہو کہ جناب والا ہم نے عمرہ کیا تھا یا حج کیا تھا، تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں بتا رہے کہ جناب والا ہم نے حج کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ جناب والا قسم ہے اس حجر اسود کی جو پار سال ہم نے چھو کے کھائی تھی، یا مثال کے طور پہ زیارت کی تھی۔ یہاں قسم کھانا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ جناب والا پچھلے سال ہم بھی عمرہ پہ تھے۔ تو یہ خلوص کا فاتحہ پڑھ دیا جاتا ہے، ایک لفظ کے ذریعے ہم نے خلوص کا فاتحہ پڑھ دیا۔ خلوص یعنی توقع نہ کرنا، لوگوں سے تعریف کی یا تمجید کی کسی طرح کی امید نہ رکھنا خلوص کہلاتا ہے۔ زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جا رہے ہو تو دلوں میں خلوص بھرا ہونا چاہیے۔ میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت، بس میں جلدی جلدی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ خلوص بھرا ہونا چاہیے، ایک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد راستے میں جہاں تک ہو سکے تکبیر و تحمید و تجلیل کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاؤ۔ اچھا جناب والا، یہ بڑا خاص نقطہ ہے اور میں اس نقطے کی طرف اشارہ ضرور کروں گا۔ اہل بیت اطہار نے خاص تاکید فرمائی، جب بھی تم مثال کے طور پہ امیر المؤمنین کے روضے پہ پہنچو، پہلا عمل کیا کرو؟ گنبد پہ آپ کی نظر پڑی، آپ کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں لبیک یا علی، لبیک یا حسین، ہم کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا عشق ہے حسین کے ساتھ، لیکن اہل بیت اطہار نے آداب زیارت میں سے یہ ادب نہیں بتایا کہ جناب جیسے ہی تم علی ابن ابی طالب کی قبر کے سامنے پہنچو تو کہو لبیک یا علی۔ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہنا چاہیے اور ماشاءاللہ سے ہم کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار نے آداب زیارات میں اس چیز کو ذکر نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو مولا نے کہہ دیا وہی ہمارے لیے شریعت ہے، ہم تو اہل بیت اطہار کو فالو کرنے والے ہیں نا۔ اہل بیت نے کہیں اس چیز کا اضافہ نہیں کیا، کہیں اس چیز کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ اگر ہم سے مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ آداب زیارات اٹھا کے دیکھیے کہ جیسے ہی آپ کی نظر امام حسین کے گنبد پہ پڑے تو آپ کی زبان سے کون سے الفاظ نکلنے چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب مولا بیان توحید کر رہے ہیں لیکن تعلق امامت سے ہے، بیان توحید کر رہے ہیں تعلق امامت سے۔ زیارت جامع کبیرہ اٹھائیے، زیارت جامع کبیرہ اٹھائیے، سب سے پہلے کیا عمل ہے؟ پہلے کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ان یوصف۔ اللہ اس سے کئی بلند و بالا ہے کہ اسے صفات دی جائیں، اسے مثال کے طور پر ہم جیسے صفات لوگوں کو دیتے، اس سے کئی بلند و بالا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہماری زبان کے ترجمے میں اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زیارت جامعہ سے پہلے یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کیوں تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب والا جب بھی زیارت جامع کبیرہ پڑھیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، 70 مرتبہ اللہ اکبر کہیں؟
کیونکہ اہل بیت اطہار جانتے ہیں کہ جس زیارت کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس میں فضائل کیسے ہیں، لہٰذا پہلے ہی یہ اقرار کر لو، اے اہل بیت اطہار ہم مانتے ہیں کہ بارشیں تمہاری وجہ سے ہے، ہم مانتے ہیں کہ رزق آپ دیتے ہو، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم سب مانتے ہیں لیکن اللہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت اطہار نے نصیحت فرمائی۔ کربلا میں جب بھی امام حسین علیہ السلام کے گنبد پہ نظر پڑے تو سب سے پہلے کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصول کافی کتاب حجت کا پہلی حدیث کتاب حجت کی، کیونکہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، توحید و امامت دونوں چیزیں اس حدیث میں شامل ہیں، تو لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں تبرکاً عرض کرتا چلوں۔ جب بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین کے پاس جاؤ، جب بھی زیارت کے لیے پہنچو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ گنبد پہ نظر پڑے تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے جملہ کہا، مولا سکھا توحید رہیں لیکن تعلق امامت سے ہے۔ کیوں؟ میں پہلے نتیجہ بیان کر دوں، جتنا زیادہ رب کو بلند و بالا ثابت کرو گے اتنا ہی اہل بیت اطہار کی طرف ضرورت بڑھے گی۔ کاش یہ توحید کے جملات آپ حضرات کی خدمات تک پہنچ جائیں۔ اپنے رب کو جتنا بڑھاؤ گے، جتنا بلند کرو گے، علی کا مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہوتا رہے گا۔ میں حالانکہ شیعوں میں ایسے لوگ پائے نہیں جاتی، لیکن 2 4 5 کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں جو پتہ نہیں انہیں کون سی بیماری اور کون سی مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب کو زبردستی اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ مطلب مزہ ہی نہیں آتا جب تک انہیں اللہ کے ساتھ نہ بٹھا دیں۔ یہ مولا کی فضیلت نہیں ہے، یہ مولا کی فضیلت نہیں ہے۔ جناب والا، میں نے کل بھی یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا تھا، علی ابن ابی طالب کو اس طرح کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اسے ہوتی ہے کہ جس کی پرسنالٹی میں خامیاں ہوں، جو فضیلت کا انبار ہو، اللہ نے جسے ہر فضیلت سے نوازا ہو تو اسے تم اپنی جعلی اور ذہنی خیالات سے کیسے ناپ رہے ہو، کیسے تول رہے ہو؟ اہل بیت اطہار نے بتایا اپنے فضائل و کمالات، اپنا مرتبہ بتایا، اس مرتبے کے ساتھ، اس دائرے کے ساتھ اہل بیت اطہار کو بیان کرو۔ کیوں اہل بیت اطہار نے فرمایا اللہ کو بلند و بالا ثابت کرو؟ کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ تم اللہ کو بلند و بالا ثابت کرتے رہو گے اتنی ہی ہماری ضرورت ثابت ہوتی رہے گی۔ جملہ دیکھیں مولا کا، ایک صحابہ ہے مولا کی خدمت میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا، کہنے لگے مولا من این اثبت الانبیاء والرسل، مولا آپ کیسے ثابت کرو گے کہ انبیاء اور رسولوں کی ہمیں نیڈ ہے، ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے انبیاء و رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کی خدمت میں سوال، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مولا آپ کیسے ثابت کرو گے؟ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا جملے، انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جمیع ما خلق، کہ جناب جب یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا ہم سے بہت بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے، ہماری عقلوں سے دور ہے، ہم اس سے مل نہیں سکتے، ہم اس کی خدمت میں اپنی ضروریات رکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس سے مل نہیں سکتے۔ جناب موسیٰ کی قوم والوں نے اصرار کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جناب اللہ کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، کہ اچھا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک نور کی جھلک دیکھی، سارے کے سارے وہیں گرے اور مر گئے۔ میں جملات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سارے کے سارے وہیں گرے اور مر گئے۔ موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت، میں آہستہ آہستہ موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ ایک جھلک نور خدا کی دیکھی، وہی کے وہی مر گئے۔ وہ الگ بات ہے، حضرات معصومین کہتے ہوئے نظر آئے، وہ جھلک کہ جسے دیکھ کے سارے مر گئے تھے وہ ہمارے نور کی جھلک تھی، ہمارے نور کی جھلک تھی، جسے دیکھ کر تحمل نہ کر سکے۔ خلاصہ مولا نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَمَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقًا صَانِعًا مُتَعَالِيًا عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَ،
جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہم سے بہت بلند و بالا ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس سے سوال و جواب نہیں کر سکتے، ہم اپنے مسائل اس سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَاء، پس یہ ثابت ہو جائے گا کہ جب اللہ اتنا بلند و بالا ہے تو ضرور اس کے کوئی سفیر ہوں گے جو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا کام کریں گے، جو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا کام کریں گے۔ یہی وجہ اہل بیت اطہار نے فرمایا ہم اللہ اور بندوں کے درمیان رابط ہے، رابط۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے پہنچو، اللہ کو جتنا بلند و بالا ثابت کرو گے اتنی ہماری ضرورت تمہارے نزدیک یا تمہارے لیے ثابت ہوتی رہے گی۔ خلاصہ ایک توحید کا مفصل موضوع ہے جو میرے خیال سے اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، اتنی جلدی کسی نتیجے پہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تبرکاً میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حدیث بیان کر دی، تو ایک ریزن کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار نے فرمایا جب بھی تم ہماری زیارتوں کے لیے آؤ تو سب سے پہلے تمہاری زبان پہ کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں آداب زیارت سمجھا رہا ہوں۔ پہلے خضوع و خشوع، آنکھوں میں آنسو زیارت کے لیے جب جا رہے ہو، پھر زبان پہ اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا، پھر وَلْعَنْ عَلَى مَنْ قَتَلَ، اس پر لعنتیں بھیجتے ہوئے جاؤ کہ جس نے انہیں قتل کیا، اور ان پر لعنتیں بھیجو کہ جنہوں نے اس قتل کی بنیاد رکھی، یعنی اہل ثقیفہ پہ لعنتیں بھیجتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچو، اہل ثقیفہ پہ لعنتیں بھیجتے ہوئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی۔ اگر پچھلے سال کی باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں تو میں نے میرے خیال سے آدھے گھنٹے سے 40 منٹ اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، زیارت عاشورہ کے تمام جملات بھی بیان کیے تھے، تو لہٰذا مجھے دوبارہ وہ جملات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ جب بھی آپ زیارت امام حسین کے لیے جائیں تو سب سے اہم شے ہے وہ ہے ہمارا خلوص، وہ ہے ہمارا خضوع و خشوع۔ خداوند متعال جو افراد زیارت اربعین کے لیے، زیارت امام حسین کے لیے راستوں میں گامزن حسین کے لیے جا رہے ہیں، حسین کی طرف جا رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی زیارتوں کو قبول فرما۔ آپ سب تمام زوار ابا عبداللہ الحسین کی حفاظت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت۔ میں مسلسل قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا چلا آیا ہوں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھر کی مثال دی، اور اس سے پہلے جو اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کی بھی مثال دی۔ مفصل اور لمبی آیت ہے، میں اشارہ کر دوں تاکہ خود آپ حضرات سرچ کر سکیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح الی آخر۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے۔ کیسی اجازت؟ کہ ان کے گھروں کی دیواروں کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا مسلسل نام لیا جائے، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کی جائے۔ میرے خیال سے اس گھرانے کو اتنا سمجھانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ ہر نماز کے دوران جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا تو وہیں سے سمجھ جائیے کہ جناب والا جس گھرانے سے یہ تسبیح ملی ہے نا اسی گھرانے کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے آپ کو نمازوں میں یہ تسبیح ملی ہے نا، یسبح فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک صاحب بہت بزرگ کہ جنہیں خلافت بھی بزرگی کی وجہ سے ملی تھی، اس سے اچھا تو تعارف کرا نہیں سکتا تھا، اس سے اچھا کوئی تعارف ہے؟ بہت بڑے صاحب رسول گرامی تشریف فرما تھے، آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ سر کھجاتے ہوئے رسول گرامی کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ
ای البیوت، وہ کون سے گھرانے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ان گھرانے کی دیواروں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کی دیواروں کو بلند کیا جائے، کوئی نجاست ان گھروں تک نہ پہنچے. وہ کون سے گھرانے ہیں؟ رسول گرامی نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان گھروں میں مسلسل اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تسبیح و تقدیس ہوتی رہتی ہے. معاملہ ختم. تم چلے جاتے تو ہو سکتا ہے رات میں تمہیں سکون سے نیند آ جاتی. یہ جملہ تب سمجھ میں آئے گا جب بعد والے جملات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. چلے جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو اندر سے چین نہیں ملتا ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں کچھ نہ کچھ رسول گرامی چھپا رہے ہیں. بھائی اہل بیت اطہار ہر انسان کے سامنے ہر طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. معرفت کے مطابق اہل بیت اطہار گفتگو فرماتے تھے. مثال کے طور پہ سلمان سے جب گفتگو فرماتے تھے تو معراج کے راز و اسرار بیان کرتے تھے. لیکن عام صحابہ سے جب گفتگو کرتے تھے تو ان سے گفتگو کا انداز الگ ہوا کرتا تھا. ان کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ جناب والا یہ آیت جن گھروں کے لیے نازل ہوئی وہ کون سے گھرانے ہیں؟ بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. معاملہ ہو گیا، معاملہ حل ہوا، جواب مل گیا، اب چلے جاؤ. لیکن بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِي وَفَاطِمَةَ، میں نے کہا تھا نا اگر چلے جاتے تو سکون سے نیند آ جاتی. لیکن انہوں نے اپنے زعم و گمان کے مطابق علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور سر کھجاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ بھائی سوال کس سے کر رہے ہیں؟ رسول گرامی سے کر رہے ہیں. اب جواب رسول گرامی دیں گے جو حقائق پر مبنی ہوگا. جیسے انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ کیا یہ بھی گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ عجب نہیں، رسول گرامی نے مسکراتے ہوئے فرمایا من افاضلھا، کہ یہ ان گھرانوں میں سے نہیں بلکہ ان تمام گھروں میں سب سے افضل ہے. نہ صرف یہ کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں میں سے ہے بلکہ سب سے افضل اگر کوئی گھر ان تمام گھروں میں ہے تو وہ گھر ہے علی و فاطمہ کا. اما انبیاء جس دہلیز پر، میں جملہ آگے نہیں کہوں گا سخت ہو جائے گا، بس ہلکا کرتے ہوئے کہوں، انبیاء جس دہلیز پر آ کر اپنی توبہ قبول کرواتے ہوں. بھائی تاریخی پس منظر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ جن کے صدقے میں انبیاء کی توبہ قبول ہوئی ہوں، جن کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی ہوں، اما جن کے صدقے میں نوح کی کشتی چلی ہو، جن کے صدقے میں نوح کی کشتی چلی ہو، ان کا کیا مقابلہ کہ انبیاء میں اگر سب سے بہترین کوئی گھر ہے، سب سے افضل اگر کوئی گھر ہے تو وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی مختلف صفات قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بیان فرمائی. میں یہاں پہ جو گفتگو کر رہا ہوں ایک تو انبیاء کی صفات، پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ صفات ائمہ علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں. میری گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جناب والا یہ صفات پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اگر یہ صفت بطور اتم کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی ازواج ہیں. اگر یہ صفات بطور اتم کاملاً کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ ذات اہل بیت اطہار کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جناب داؤد کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو جناب داؤد کی بہت ساری فضیلتیں خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. شروع یہاں سے جناب داؤد علیہ السلام کے تذکرے کا. اللہ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلَهُ، ہم نے داؤد کو ایک مقام عطا فرمایا، ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے ڈھیروں فضیلتیں عطا فرمائیں، ڈھیروں فضیلتیں عطا فرمائیں. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑ سجدہ کرو، کسے؟
داؤد کو، سر خم کرو داؤد کے سامنے، اوبی جھک جاؤ داؤد کے سامنے، پہاڑ نہیں بلکہ جتنے بھی پرندے ہیں نا یہ سارے کے سارے داؤد کے سامنے سر تسلیم کریں، داؤد کی اطاعت کریں۔ بڑی لطافت کے ساتھ میں جملے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اوبی معہ والطیر، اے پہاڑ پرندوں کے ساتھ تم بھی جناب داؤد کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، جناب داؤد کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے داؤد کو ایک معجزہ دیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ داؤد لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، داؤد لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اگر آغاز کروں تو یہاں سے شروع کر سکتا ہوں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد کو ایک بہت بڑی حکومت عطا فرمائی، اسی طرح جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح حضرت حجت کو حکومت دے گا جس طرح سے حضرت داؤد کو حکومت ملی۔ حضرت داؤد کی حکومت کیسی تھی؟ حضرت داؤد کا حکم ہر کوئی مانتا تھا۔ اگر پہاڑوں سے حضرت داؤد کہیں تو پہاڑ بھی حضرت داؤد کے حکم کو مانتے تھے۔ اگر پتھروں کی طرف حضرت داؤد خطاب کرتے ہوئے کوئی حکم دے تو پتھر بھی حضرت داؤد کی اطاعت فرماتے تھے۔ کہتے ہیں امام زمانہ کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حکومت دے گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ انہیں وارث بنائے گا، اللہ انہیں حکومت دے گا۔ اچھا جناب، داؤد کی صفت کیا تھی؟ اگر جناب داؤد پتھر سے کہا کرتے تھے نا تو پتھر بھی اطاعت کرتا تھا۔ جناب داؤد کا سب سے بڑا دشمن کیا تھا؟ کون تھا؟ جالوت۔ جالوت جناب داؤد کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اسی طرح حضرت حجت کا بھی ایک بڑا دشمن ہوگا، دجال، جس سے حضرت حجت مقابلہ کریں گے اور اسے مار دیں گے۔ کہتے ہیں جس طرح سے حضرت داؤد نے دجال کو مارا، فتنے کو ختم کیا، کہتے ہیں دجال جس طرح سے حضرت داؤد نے جالوت کو مارا، فتنے کو ختم کیا، اسی طرح حضرت حجت دجال کو ماریں گے، جو جالوت سے زیادہ خطرناک ہوگا، جالوت سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ حضرت حجت اسے ماریں گے۔ جس طرح پتھر حضرت داؤد کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت حجت کے ساتھ جو مولا کی ذوالفقار ہوگی وہ کلام کیا کرے گی۔ پتھروں نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ یا داؤد مجھے اٹھائیے اور میرے ذریعے جالوت کے چہرے پہ ماریے یا جالوت کو ماریے، میں جیسے اس کے چہرے پہ لگوں گا یا سر پہ لگوں گا تو جالوت مر جائے گا۔ یہ پتھر کلام کر رہا ہے کہ اسی طرح حضرت حجت کے ظہور کے بعد شمشیر علی ابن ابی طالب مولا کے ساتھ کلام کرے گی، کہے گی مولا میں پیاسی ہوں، میری پیاس بجھائیے۔ شمشیر کی پیاس کیسے بجھے گی؟ جب وہ دشمن علی کے گلے پہ چلے گی، یہ شمشیر کی پیاس تب بجھے گی۔ شمشیر مولا کے ساتھ کلام کرے گی۔ اچھا جناب، کہتے ہیں جس طرح سے حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت حجت کو اللہ تبارک و تعالی یہ معجزہ دے گا کہ حضرت حجت لوہے کو پگھلا دیا کریں گے۔ اور بڑھئے جناب والا، کہتے ہیں جس طرح سے حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالی نے 13 خاص بندے دیے تھے، خاص 13 بندے دیے تھے تاکہ وہ حضرت داؤد کے ساتھ رہیں، حضرت داؤد کی حفاظت کریں اور حضرت داؤد کے اہم بندوں میں شمار ہوں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت حجت کو ظہور کے بعد 313 کا عدد نوازا جو امام کے ساتھ ہوں گے اور امام کے لشکر کے اہم عہدوں پر فائز ہوں گے۔ یہ ایک امتیاز، یہ ایک صفت جو حضرت داؤد سے ملتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح سے پتھر حضرت داؤد سے کلام کرے گا، اسی طرح پتھر امام زمانہ سے بھی کلام کرے گا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پتھر صرف حضرت داؤد سے کلام کرے گا، لیکن ظہور کے بعد امام زمانہ کے دور میں یہ پتھر صرف مولا سے نہیں بلکہ مولا والوں سے بھی کلام کرے گا۔
محمد. پتھر کلام کرے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی دشمن پتھروں کے نیچے چھپا ہوگا تو یہ پتھر مومن کو آواز دے گا, اے مومن میرے نیچے دشمن چھپا ہوا ہے, میرے نیچے علی کا دشمن چھپا ہوا ہے. تو مومن آئے گا اور دشمن علی کو مارے گا. یہ بہت ساری صفات ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تبارک و تعالی میں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں پائی جاتی ہیں. خلاصہ جناب داؤد کا ایک معجزہ, میں اسی پہ گفتگو شروع کر رہا ہوں. جناب داؤد کو اللہ تبارک و تعالی نے جب خطاب کیا تو کون سا معجزہ دیا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. اللہ نے داؤد کو ایک معجزہ دیا. وہ معجزہ یہ تھا کہ داؤد لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے. آئیے جناب والا, داؤد لوہے کو پگھلاتے تھے, داؤد پتھروں سے کلام کرتے تھے. اچھا, حضرت امیر گھر پہ تشریف فرما تھے. جناب عمار دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے. آنے کے بعد کہنے لگے مولا حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, بڑی تنگی چل رہی ہے, بڑا پریشان ہوں, قرضہ بھی زیادہ ہو چکا ہے. مولا نے فرمایا کیا کروں؟ کہ مولا آپ کے دروازے پہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لوگ ہمیں تانے دیتے, لوگ تانے دیتے, آپ کے دروازے پہ نہ آؤں تو کہاں آؤں؟ اچھا ظاہر سی بات ہے, مولا کے چاہنے والے تھے, مولا والے تھے, مولا کے سوا جائیں تو کہاں جائیں؟ مولا نے فرمایا گھر میں تو کچھ ہے نہیں, دیکھو زمین پہ کچھ نظر آئے اٹھا لو. زمین پہ کچھ نظر آئے اٹھا لو. اب زمین پہ دیکھا تو پتھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مولا نے فرمایا عمار بسم اللہ پتھر اٹھاؤ. عمار زمین پہ جھکے پتھر اٹھایا. کہ مولا کیا کروں؟ کہ میرا نام لو, میرا نام لو. کہتے جیسے ہی عمار نے علی کا نام لیا پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. لیکن یہ علی والے ہیں, علی والے ہیں کہ مولا ہمیں تو اتنے سے سونے کی ضرورت ہے, اتنا سونا ہم کیا کریں گے, اتنا سونا کیا کریں گے؟ عجب نہیں, مولا نے خطاب کیا کہ عمار جتنے کی تمہیں ضرورت ہے اتنے پہ ہاتھ رکھو میرا نام لے کر. عمار نے جیسے ہی ہاتھ رکھا جتنا ہاتھ میں بچا وہ سونا جو زمین پہ گرا وہ پتھر میں تبدیل, پتھر میں تبدیل. معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا جناب والا, لے تو لیا لیکن عمار کبھی پتھر کی طرف دیکھتے تھے, کبھی مولا کی طرف دیکھتے تھے, کبھی زمین کی طرف دیکھتے تھے. اما کتنی چیزیں ایک وقت میں پیش آ گئیں. عمار گھر سے جیسے ہی نکلے مولا کو اندازہ ہو گیا, مولا جانتے ہی میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے. مولا نے جیسے ہی دیکھا کہ عمار کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے. اب جیسے ہی عمار باہر نکلے مولا نے خطاب کیا یا ضعیف الیقین, اے کمزور یقین والے کس شک میں مبتلا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم میرا نام لے لے کر داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے؟ میرا نام تو شک میں مبتلا ہے, میرا نام لے کر داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا. اچھا, رسول گرامی کے بعد حضرت زہرا کے بعد کچھ منافقین نے علی کو مارنے کی پلاننگ بنائی. موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. انبیاء کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. داؤد لوہے کو موم بنا دیا کرتے تھے. اب آئیے جناب والا, رسول گرامی کے بعد کچھ لوگوں نے پلاننگ کی کہ جناب والا علی کو مار دیا جائے. مارنے کے لیے چنا کسے گیا؟ خالد بن ولید کو. پلاننگ کرنے والے وہی بزرگ تھے جن کی بزرگی کا تذکرہ ہو چکا ہے, وہی بزرگ تھے. پلاننگ ہوئی کہ جناب والا علی کے ہاتھوں میں تو پورا کنٹرول آ جائے گا, یا آ چکا ہے. علی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں, اور آئندہ وقت میں بھی علی مزید ہمارے لیے خطرہ بنتے چلے جائیں گے. علی کا علم, علی کی فصاحت و بلاغت, علی کی شجاعت. لہٰذا منافقین نے رسول کے بعد علی ابن ابی طالب کو مارنے کی پلاننگ کی, خالد بن ولید کو چنا. پلان یہ کیا کہ جناب والا مسجد میں چلیں گے,
علی حالت نماز میں ہوں گے، حالت نماز میں علی کو مار دیں گے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارے علم مناظرے میں ایک بہترین گفتگو ہوتی جو فی الحال میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا کیونکہ موضوع ہدف ہے۔ خالد بن ولید نے تلوار لی، چھپائی اور مسجد میں پہنچ گیا۔ صف اول میں وہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے علی کو مارنے کے لیے پورا پلان رچا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے نماز کے دوران بہت سارے سوالات پریشان کرنے لگے۔ اگر مارنے سے پہلے علی نے تلوار لوک لی تو کیا ہوگا؟ اگر جواب میں علی نے تلوار نکال دی تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ تو یہ تو بہت سارے تو آ گئے، یہ کشمکش کا شکار ہو گئے، سوچنے لگے کہ جناب والا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، تو خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ گھبراتے ہوئے حالت نماز میں ہی کہنے پر مجبور ہو گئے، لا تفعل ما امرتک، لا تفعل ما امرتک، میں نے جو تجھ سے کہا تھا وہ کرنا نہیں، جو کہا تھا وہ کرنا نہیں۔ اب دیکھیں کیسا خوف علی طاری ہوا کہ نماز میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، اے خالد میں نے تجھے جو حکم دیا ہے اسے انجام نہ دینا، اسے انجام نہ دینا۔ خلاصہ خالد کے کانوں تک یہ بات پہنچی، نماز تمام ہوئی، علی ابن ابی طالب خالد کی طرف متوجہ ہوئے کہ خالد مجھے مارنے کے ارادے سے آیا تھا؟ کہ جی میں آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا۔ مارا کیوں نہیں؟ کہ حاکم نے منع کر دیا۔ مولا نے جیسے ہی سنا، مولا نے 2 انگلیاں، بس اس قصے کی نزاکت کو سمجھیے گا، مولا نے 2 انگلیوں سے خالد کے گلے کو دبایا، خالد کے گلے کو دبایا اور دبانے کے بعد زمین پر پٹک دیا مسجد میں ہی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملات عرض کر رہا ہوں، زمین پر پٹک دیا۔ پٹکنے کے بعد کہتے مولا نے کس کے دبایا، سینہ دبا، حدث فی المسجد۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر مزید اچھے ترجمے کی ضرورت ہو تو اکبر صاحب سے رجوع کیجئے گا۔ مولا نے کس کے دبایا، بس اس احتیاط کے ساتھ گزر رہا ہوں، مسجد نجس ہو گئی۔ جملے بھائی، حدث فی المسجد، علی نے زور لگایا، مسجد نجس ہو گئی۔ اب نہ جانے کن کن وجوہات سے مسجد نجس ہوئی۔ خلاصہ علی نے جیسے ہی زور لگایا ان کے سینے پر، مسجد نجس ہو گئی۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا، وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، ہم داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس شمشیر سے مارنے کے لیے آیا تھا، مولا نے وہ شمشیر لی اور اس کے گلے میں لپیٹ دی۔ میں بڑی آسانی سے جملات عرض کر رہا ہوں، یا علی، مولا نے شمشیر لی اور اسی کے گلے میں توق بنا دیا۔ کہتے 3 دن یہ توق پڑا رہا، یہ جس گلی سے جاتا تھا بچے اس کے اوپر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ توق نکل جائے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لعنت کا توق ہے، ایک بار پڑ جائے نکلتا نہیں ہے، یہ لعنت کا توق ہے، لعنت کا توق ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس تلوار کو گلے سے نکالا جائے۔ لوہاروں کو بلایا گیا، لوہار اس کے پاس آئے، بڑی کوشش کی، یہ تلوار نکلی نہیں، موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا۔ علی نے اسی تلوار کو اس کے گلے میں توق بنا کے لپیٹ دیا۔ اب یہ پریشان ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، گھوم رہا ہے، کریں تو کیا کریں۔ 3 دن کے بعد حضرت امیر کسی سفر پہ چلے گئے تھے، 3 دن کے بعد حضرت امیر دوبارہ آئے تو انہیں حضرت امیر کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہی نکالے گا جس نے ان کے گلے میں ڈالا۔ اب یہ سارے لوہاروں سے پریشان ہو چکے، کوئی نہیں نکال پا رہا ہے۔ مولا نے ابن عباس کو بلایا کہ ٹھیک ہے میں نکال رہا ہوں، لیکن پہلے اس کو روضہ رسول کے قریب لے کے چلو، اس سے قسم کھلواؤ کہ آئندہ یہ علی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گلے میں تلوار توق بن کے گھوم رہی ہو تو چاہے ابا کی قسم کھلواؤ یا اماں کی قسم، ساری قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے اللہ کی قسمیں اور قرآن کی قسمیں اور مختلف وعدے کیے کہ اب اس کے بعد ہرگز علی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھوں گا بھی نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے اس کے گلے سے توق نکال دیا، تلوار نکال دی۔ اچھا جناب، نکل گئی تلوار، اب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ صاحب حضرت امیر کی خدمت میں پہنچے کہ یا علی، ٹھیک ہے جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے معافی یا معذرت ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یہ بتائیے آپ نے تلوار کو اتنی چھوٹی شیپ میں موڑ کیسے دیا؟ گلے کا توق بنا دیا؟ اتنی مضبوط تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ اب آپ اس منظر کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ خالد کو سمجھتے کیا ہیں، کیا کہنے، اس منظر کو بھی تو سمجھیے گا کہ تلوار بھی جو خالد کے پاس ہوگی کیسی ہوگی۔ جب یہ تلوار نکالی نا علی ابن ابی طالب نے، توق نکالا نا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا علی، آپ نے تلوار کو گلے میں لپیٹ کیسے دیا؟ ایک مرتبہ خالد کی طرف خطاب کیا کہ تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے تیرے گلے میں اس توق کو یا اس تلوار کو کیسے لپیٹا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن سے تو تمہارا کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن بتائے دیتا ہوں۔ اللہ داؤد کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جو داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے کیسے پگھلایا کرتے تھے؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم، بِنَا أَلَانَ اللَّهُ الْحَدِيدَ لِدَاؤد، تم نے یہاں تک تو سنا کہ داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل جو داؤد انجام دیا کرتا تھے، ہمارا نام لے لے کے اپنا لوہا وہ پگھلایا کرتے تھے، ہمارا نام لیا کرتے تھے۔ ہمارے نام کے صدقے میں حضرت داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہمارا نام لے لے کر حضرت داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے، ہمارا نام لے کے، ہم اہل بیت اطہار کے نام لیا کرتے تھے۔ تم نے وہاں تو داؤد کا معجزہ سن لیا، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کا معجزہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں معجزہ دیکھنے کے بعد ایک بڑی تعداد اشہد ان امیر المؤمنین کی گواہیاں دیتی نظر آتی ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے جن کے قلوب اندھے ہوں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں، ان کی نظر میں جادو سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ کہ جن کے اندر کا وجود یا نفس مر چکا ہے، انہیں سر ابا عبداللہ الحسین جو نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا، وہ بھی ان کی نظر میں جادو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جن کے قلوب مر چکے تھے، جن کے دل مر چکے تھے، جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، وگرنہ سر ابا عبداللہ الحسین کا نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرنا کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا اہل بیت اطہار کا، معمولی معجزہ نہیں تھا۔ میں اکثر یہ جملے ایام عزائے حسینیہ میں کہتا رہتا ہوں، یزید ملعون جو امام حسین کو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کے دو مقصد تھے۔ رسول گرامی نے آخری ایام میں کیا فرمایا، بس میں مصائب کی طرف ربط دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری ایام میں رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار۔ یزید جیسے ہی منبر پہ بیٹھا، اس نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اسے معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے دو دروازے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت۔ اس نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب والا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم تو حکومت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی نبی آیا۔ یہ انکار تھا یزید کا قرآن سے۔ پہلے یزید نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا تاکہ ہدایت کا ایک دروازہ بند ہو جائے، ہدایت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ دوسرا ہدایت کا دروازہ تھا اہل بیت اطہار کی ازواج۔ اس وقت بارز اور شاخص چہرہ تھا ابا عبداللہ الحسین کا۔ بڑی غور سے اور بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا۔ پہلا دروازہ یزید نے بند کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔
دوسری ذات تھی ابا عبداللہ الحسین کی، جسے یزید نے کربلا میں شہید کر دیا۔ اس کے گمان کے مطابق ہم نے ہدایت کے دونوں دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ تخت پر تھوڑی دیر کے لیے اطمینان سے بیٹھا ہی تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جناب والا ہم نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، حسین کو بھی شہید کر دیا۔ رسول نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ہم نے دونوں چیزوں کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار، حسین کی شہادت۔ یہ دونوں تصور کر کے یزید تھوڑی دیر کے لیے اپنے تخت پہ بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں آواز آ گئی کہ سر حسین نوک نیزہ پہ بلند ہو کر تلاوت قرآن کر رہا ہے، گویا یزید کو بتا رہا ہے اے یزید تم مطمئن نہ ہونا، قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، تم مطمئن نہ ہونا۔ تم مطمئن نہ ہونا، قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے۔ یہ ایک حکمت تھی سر حسین کی نوک نیزہ پر تلاوت کی۔ علماء ایک اور حکمت بیان کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں خواتین کی طرف بھی خاص توجہات کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور حکمت تھی، اہل بیت اطہار کو اپنی مستورات سے بڑی محبت تھی، خاص کر کے ان کے پردے کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ تھی کہ سر حسین بار بار نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تاکہ لوگوں کی نظریں زینب کے پردے سے ہٹ کے حسین کے سر کی طرف ہو جائیں، زینب کے پردے سے ہٹ کے حسین کے سر کی طرف ہو جائیں۔ ہم جناب سیدہ کے پردے پہ روتے ہیں، جناب زینب کے پردے پہ روتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے جو ہمارے لیے جناب زینب کا پردہ سب سے بڑی مصیبت ہے؟ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ میں نے شاید پہلے یا دوسرے دن روایت بیان کی یا نہیں بیان کی، یحییٰ مازنی جب راتوں میں حضرت امیر علیہ السلام اپنی بیٹی زینب کو لے کے جایا کرتے تھے تو مزار رسول پہ چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ یحییٰ مازنی نے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ رات میں زینب کو لے کے جاتے چراغ بجھا دیتے؟ مولا نے جملہ فرمایا کہ اے یحییٰ مازنی، میں نہیں چاہتا کہ زینب کی پرچھائی پر کسی کی نظر پڑے۔ ایسے نہیں ہمارے علماء، ایسے نہیں، امام زمانہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت زینب کا پردہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے موضوع تھا انبیاء اور اہل بیت، آپ کو پتہ ہے جناب ابراہیم جن کے بارے میں حضرت امیر کیا فرما رہے ہیں، انسان کے لیے سب سے اہم شے ہے غیرت۔ بس میں یہیں سے مصائب کا ربط دے رہا ہوں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ غیرت۔ اگر کسی انسان کے اندر غیرت نہ ہو تو اس کا جینا بیکار ہے، مر جائے۔ جس کے اندر غیرت نہ ہو وہ مر جائے۔ بغیر غیرت مند انسان اللہ پسند نہیں کرتا، غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے مولا نے فرمایا ان اللہ غیور، اللہ بہت غیرت مند ہے، بہت غیرت والا ہے۔ وَإِنَّ جَدِّيَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا، میرا جد ابراہیم بھی بڑا غیرت مند تھا، بڑا غیرت مند تھا۔ ابراہیم کی غیرت کیسی تھی؟ ابراہیم کی غیرت ایسی تھی کہ جب اپنی زوجہ کو بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ میں چھوڑ کے آئے زوجہ کے ساتھ، تو اپنی زوجہ کو جناب ابراہیم نے ایک صندوق میں یا ایک محمل میں یا ایک ڈول میں رکھا، چاروں طرف سے پردوں میں چھپا دیا۔ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، پہلے ابراہیم نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی میری نامحرم کو یا کوئی میرے گھر کی محرم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے صندوق کھولا، پھر اپنی زوجہ کو باہر نکالا۔ یہ کس کی غیرت تھی؟ حضرت ابراہیم کی۔ فرما کون رہا ہے؟ کائنات کا مولا، کائنات کا مولا، غیرتوں کا بادشاہ، مولا امیر۔ یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم لے جاتی ہے، شوہر، بھائی اور باپ۔ اگر بہن بے غیرت، بہن اگر بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کچھ نہیں کہہ رہا ہے
تو یہ اپنے اوپر عذاب اکٹھا کر رہا ہے. اگر شوہر ہے باحیات ہے اور اس کی زوجہ بے پردہ گھوم رہی ہے تو یہ شوہر اپنے لیے عذاب جمع کر رہا ہے. میں ربط دے رہا ہوں مصائب کی طرف. مولا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ غیور وَإِنَّ جَدِّيَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غُيُورًا. میرا جد ابراہیم غیرت مند تھا، صاحب غیرت تھا. اتنی غیرت تھی کہ اپنی زوجہ کو جب لے کے آئے تو صندوق میں چھپا کے لائے، ایک محمل میں چھپا کے لائے تاکہ کسی کی نظر زوجہ کی طرف نہ پڑے. آخر میں فرمایا وَأَنَا اغیر من، میں ابراہیم سے بڑا غیرت مند ہوں. اس کے آگے کوئی جملہ نہیں ہو سکتا جناب والا، کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. یہ ابراہیم کی غیرت تھی. علی ابراہیم سے بڑا غیرت مند ہے. اب ذرا تصور کریں اگر اسی علی کی بیٹی کو شام و کوفہ کے بازار میں بے مقنع و چادر گھمایا جاتا ہو، قبر میں علی کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی. علی کے سر پہ جب ضربت لگی نا، علی گھر میں تشریف فرما ہے، اطباء چاروں طرف سے علی کو گھیرے ہوئے ہیں. کسی طبیب نے امام حسن سے فرمایا کہ مولا حسن، اب آپ کے بابا زیادہ دیر تک جی نہیں پائیں گے، زہر کا اثر بدن میں گھوم رہا ہے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ پلائیں، شاید زہر کا اثر کم ہو جائے. اب کیا دیکھا مولا حسن نے، گھر کے سامنے ننھے ننھے سے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں. آواز آئی یہ کوفہ کے یتیم ہیں، ان کے نعرے ہیں کہ اب جینے کا کیا فائدہ، یتیم پرور دنیا سے جا رہا ہے، آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے. روایت کا جملہ ہے جو جملہ بتانے کی زحمت کر رہا ہوں. روایتوں کے جملے جیسے ہی طبیب نے بتایا نا کہ اب آپ کے بابا زیادہ دیر تک جی نہیں پائیں گے، روایت کہتی ہے جناب زینب علیہ مقام کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اتنی تیز شہزادی روئی کہ سارے بھاگتے ہوئے شہزادی زینب کے پاس پہنچ گئے. علی بے چین ہو گئے. علی نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا کہ بیٹا حسن و حسین جاؤ اپنی بہن زینب کے پاس، زینب سے کہو ذرا آہستہ گریا کرے، کسی نامحرم کے کانوں تک زینب کی آواز نہ پہنچے. میں جب آج یہ جملہ سن رہا ہوں نا تو میرا دل بے چین ہو رہا ہے. میں مولا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا و آقا، آپ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم زینب کے رونے کی آواز سنے؟ لیکن ہائے مولا، 11 محرم شمر کے ہاتھوں میں تازیانہ، ارے زینب کے سر سے چادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے انہی سیدانیوں کو بے مقنع و چادر کوفہ میں پھرایا جائے گا، شام میں پھرایا جائے گا. مولا سجاد کا جملہ رونے کے لیے کافی ہے. مولا سجاد نے اپنی ضعیفی کی جب وجہ بیان کی نا محمد حنفیہ کی خدمت میں، تو ایک یہ وجہ بیان کی کہ چچا محمد، میں نے دیکھا جب ہمارے قافلے کو شام میں داخل کیا جا رہا تھا نا، بڑا اہتمام تھا، چاروں طرف چراغا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، تماشائی کھڑے تھے. ایک جملے نے مجھے ضعیف کر دیا. کہتے جیسے ہی ہمارا قافلہ وارد ہوا، ہمارے قافلے کا تعارف کراتے ہوئے کسی لعین نے یہ جملہ کہا، اے تماشائیو ذرا باہر آؤ، علی کی بیٹی زینب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے.
روایتوں کے جملے ہیں. کسی خطیب نے جناب زینب علیہ مقام کے مصائب پڑھنے شروع کیے نا, جیسے ہی اس جملے پہ پہنچا کہ زینب یزید کے دربار میں داخل ہوئی, جواد تبریزی صاحب تڑپ گئے, خطیب کو روکا کہ بس یہی رک جا. خطیب نے ہاتھوں کو جوڑا کہ قبلہ کوئی غلطی ہو گئی, کہ کوئی غلطی نہیں, بس اس جملے پہ رو لینے دے. ارے کہاں علی کی بیٹی, کہاں یزید کا دربار, ذرا جملوں کو بدلوں, کہاں علی کی بیٹی, کہاں شرابیوں کا ہجوم. واہ محمد واہ علی واہ زینب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری